السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی اب ایسے سمجھیں کہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو آج ہم نے آیت نمبر 186 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو پچھلی والی بھی میں واضح کروں گا، کل کے سیشن میں پوری نہیں ہو سکیں، اور انشاءاللہ 194 194 تک ارادہ ہے اس کی ایز یوزول۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں ہم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ، اور تھوڑا سا میں پیچھے والی چیزوں کو بھی بتا دوں کہ دوسری فصل بھی اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اس میں جو سارا ٹاپک تھا جس میں مسلمانوں کی طرف توجہ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے تزکیہ و تطہیر، یعنی کہ ان کو پاکیزہ کرنے کے لیے، ان کو چیزیں بتانے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ان کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جنگ احد میں، اور وہ ساری چیزیں جو ہوئی تھیں، وہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، اور تطہیر کا مقصد، اور یہ چیزیں کہ بھئی کیوں کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے، وہ چیز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتہائی پیارے انداز میں اس پورے سلسلہ کلام کو جب منتہائی کمال پہ پہنچایا ہے،
تو بنیادی بات سے بتا دیا ہے کہ جو اصل کامیابی ہے وہ کیا ہے، کہ آخرت میں وہ آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے وہ اصل کامیابی۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ محض ایک ظاہر اور فریب کی چیز ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک گہرا نقطہ ہے یا جو چیز سمجھنے والی ہے کہ فوراً پھر انسان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے یا جو کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ فریب کی چیز ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر میں مان لو دولت حاصل کرنے کی یا کوشش ہی نہ کروں، یا میں بس ایک کونے میں چلا جاؤں، میں ایک جنگل میں چلا جاؤں اور میں علیحدہ بس اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کر لوں، کیونکہ یہ دنیا تو ویسے ہی ایک فریب نظر ہے، یا اور ہر چیز سے قطع تعلق ہو کے بیٹھ جاؤں اور کوئی اس طرح کا کام نہ کروں۔ تو ایک تصویر واضح طور پہ سمجھنا تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے کہ پھر کیا صحیح رویہ ہے، کیا کیا جائے۔ تو اس پہ پھر میں کچھ چند الفاظ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہیں، کس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جب مال کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس کو خیر کر کے کہا ہے۔ خیر یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خیر ہے جو کہ اگر کسی کو ملتا ہے پھر انسان اپنا ارادہ و اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو خیر ہی بنائے رکھے، اس سے ثواب کمائے یا اس سے شر کمائے، اس کو شر بنا لے اپنے لیے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ مختصر چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، تعلق بھی اسی طرح رکھنا ہے، خیر حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، صرف ایک چیز پیش نظر ہونی چاہیے، اور وہ پیچھے کیا ہے کہ میں کہیں پہ اللہ کی حدود کو کراس تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو مگر فضول خرچی یا اسراف نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اچھا پہننے کی میرے اندر خواہش ہے، اچھا کھانے کی میرے اندر خواہش ہے، یا اچھی جگہ پر رہنے کی خواہش ہے، تو یہ خواہش اور اس کے لیے اگر چلنا پڑے تو یہ ایز سچ بری چیز نہیں ہے، اگر ذہن میں آخرت ہے، ذہن میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی گئی ہیں اور اصل کامیابی کی طرف توجہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ماننے والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ پھر مال کے طور پہ اگر میں خاص طور پہ اس کا ذکر کروں، تو جب مال آپ کو مل رہا ہے، آپ نے کوشش کی، آپ کو اللہ تعالیٰ کا خیر ملنا شروع ہو گیا، پھر صرف ایک چیز یہ کہ زکوٰۃ اس کے اوپر دینی، یہ منیمم اللہ کی حد ہے کہ اس کو تو دینا ہی دینا ہے، ورنہ اس کے نیچے پھر عذاب شروع ہو جائے گا، اس کے پیچھے مواخذہ شروع ہو جائے گا اگر زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ یہ ایک منیمم حد ہے۔ میکسیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کیا ہے، جو کہ ہم سورہ بقرہ میں دیکھ رہے تھے کہ آپ کی اپنی ضروریات سے زیادہ جو کچھ ہے، مستقبل حال کی ضروریات جو کچھ ہو سکتی ہیں، اب جو کچھ زیادہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، معاشرے میں آپ دیکھتے ہو اور کہیں سے مطالبہ آتا ہے، تو وہ بھی معاشرے کا حق ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میکسیمم اور منیمم لمٹس ڈیفائن کر دی گئی ہیں، اور انہی حدود کے اندر میں رہتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں اور پھر بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میکسیمم حد پہ بھی جاتا ہوں، اور اپنے ارادہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ بھی کر دیتا ہوں کہ میں اپنی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو پیچھے ہٹا کے میں اپنی ضروریات کی چیزیں بھی کسی کو دے دیتا ہوں، تو وہ میری اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں پہ بنیادی چیز یہی واضح کرنا ہے، پیش نظر ہے کہ دنیا کے اندر ہی رہ کے چلنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ رہ کے چلنا ہے، اچھا کھانے پینے کی خواہش بھی اگر ہے تو اللہ کی حدود کے اندر ہے، یعنی اپنی ساری زندگی کو اللہ کے جو کہے ہوئے اللہ کے فرمان ہیں ان کے مطابق ڈھال لینا، یہ بنیادی چیز کہی گئی ہے۔ نہ کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اب آپ سارا کچھ، کیونکہ دنیا ایک فریب کی چیز ہے، تو اب آپ دنیا میں انوالو ہی نہ ہو، دنیا والوں سے تعلق ہی قائم نہ کرو، دنیا والوں سے کوئی اس طرح سے رابطہ ہی نہ رکھو اور یہ چیز کرو، تو اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ تو یہ واضح کر دینا یہاں پہ مقصود تھا۔ تو اب وہاں سے پھر بات آگے چلی ہے تو مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا جو اس ٹائم کے اہل ایمان تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے لیے اسپیسیفک پھر اب بات کی جا رہی ہے، اے ایمان والو، مسلمانوں،
تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر یعنی ثابت قدمی اور خدا ترسی یعنی تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ تو اللہ کی مدد میں نصیب ہوگی۔ یہاں پہ بھی میں دو چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ آزمائش کا قانون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے جو اس دنیا میں آتے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، جو ہر ایک انسان کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو بھی شعوری ذہن رکھتا ہے، جو بھی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا یہ امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ رسول کے ٹائم پہ آتے ہیں، جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے تو ان کے زمانے میں جو اہل ایمان اور جو باقی انسان ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ خاص آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائش کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک میں دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ جب رسولوں کی پھر کسی جگہ پہ بعثت ہو جاتی ہے تو ان کی قوم کا اسی دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی جو آزمائش ہوتی ہے اسے دنیا میں ہی کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ کھرے کون ہے کھوٹے کون ہے، تو ان کو لازمی ان آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا دنیا میں ہی فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خاص آزمائشیں ہیں، اور جو عام آزمائش جو سب انسانوں کے لیے یہاں پہ دی گئی ہے وہ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ موت و حیات کا یہ جو کارخانہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ وجود میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا ہے، کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنی یہ سنت خود ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب وہ جزا و سزا کا معاملہ کرے گا وہ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کرے گا، بلکہ لوگ جو عمل کریں گے ان کی بنیاد پہ کرے گا۔ تو ایک اس کی جو آیت جو سورہ الملک میں ہے وہ کہا گیا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اب اس میں بندہ دیکھے تو بندے کو لگتا ہے کہ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل دیا ہوا ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ کا فضل ہی سمیٹتے رہے ہیں اور فوت بھی اسی چیز پہ ہوئے ہیں تو ان پہ تو کوئی آزمائش آئی ہی نہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح رہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو اس کا شکر کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کے برابر اس نے شکر کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کچھ لوگوں کا صبر کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ کس کو صبر کے امتحان سے گزارنا ہے، کس کو شکر کے امتحان سے گزارنا ہے، اور کن کو ان دونوں مراحل سے گزارنا ہے۔ یہ جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں پیش آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بیچ میں انسان خود جو تدبیر کرتا ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و امارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسانوں کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں، جو آزمائش کا قانون اس پوری دنیا میں انسانوں کے لیے ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں، امتیاز بھی کرتے ہیں، کون درست جگہ کھڑا ہوا ہے کون غلط جگہ کھڑا ہوا ہے، کسی کو بہت زیادہ مال و دولت دے دی، کسی اور اس کا شکر کا امتحان کر لیا، کسی کو فقیری میں ڈال دیا، اس کا صبر کا امتحان کر لیا۔ اور امتحان پھر کیا ہے کہ کون پھر اس پہ مغرور ہو جائیں گے، متکبر ہو جائیں گے، اکڑ کے بیٹھنے والے ہو جائیں گے، اترانے والے ہو جائیں گے، غریبوں کو دھتکارنے والے ہو جائیں گے، اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کے بیٹھ جائیں گے، یا جن کو پھر غربت دیتا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ اپنی غربت پر وہ صابر ہیں، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں اس پہ وہ قناعت کر رہے ہیں، اپنی تقدیر پر راضی ہیں، اور جو فقیری یا اپنے فقر میں بھی خوددار رہتے ہیں یا وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں، پست ہمت ہو جاتے ہیں، بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، تقدیر سے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، خدا سے برہم ہونے لگ جاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، ایک عام انسان کے لیے چل رہا ہے اور پھر
جو رسولوں کے زمانے میں چل رہا ہے تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو لازمی یہ مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. اور شاک و سباق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنگ احد میں گئے تھے تو یہی چیز تھی. مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے, کچھ لوگ ہیں ایمان لائے ہیں, ہجرت کر کے آ رہے ہیں, نہ مال و دولت ہے, نہ کاروبار کے اتنے مواقع ہیں, نہ وہ ساری چیزیں ہیں, مال بھی کم ہے, اور اوپر سے پھر جنگیں ہو رہی ہیں تو اس پہ بھی جانا ہے, اس میں بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا ہے. تو ان کو ان ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے, جس کو ہم بہت تفصیل سے پھر پیچھے دیکھ کے آ چکے ہیں. اور جب اس اسپیسیفک حالت میں جب یہ رسول کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں ہم نے دیکھ بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا بھی دیا کہ الگ الگ بھی ہو گئے. منافقین کون تھے, منکرین کون تھے, کم ایمان والے کون تھے, جن کا پکا ایمان تھا وہ کون تھے, شہداء کون تھے, وہ ساری تصویر کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اور یہاں پہ پھر اب مسلمانوں کو یہی چیز دوبارہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں تو آ کر ہی رہیں گی یہ مال اور جان دونوں کی آزمائش ہے, اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اور انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے. ظاہری سی بات ہے کہ وہ مشرکین تھے جنہوں نے ہزیمت بھی پہنچائی, اور پھر اہل کتاب بھی جو مدینہ میں بھی تھے ان کی طرف سے جو باتیں کی گئیں کہ تمہارے اندر رسول ہیں, سارا کچھ ہے, اور پھر بھی یہ معاملات ہو گئے, اور بھی بہت ساری تکلیف دہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا کہا گیا پھر کہ یہ وہ سارے حالات ہیں کہ اگر اس کے اندر تم ثابت قدم رہتے ہو اور اسی کے اندر تقوی کی راہ اور خدا ترسی یعنی کہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے, اور اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور پھر اہل کتاب کی طرف تھوڑا سا توجہ کر کے کہ اہل کتاب کی طرف سے جب بات کی جا رہی ہے کہ تکلیف دہ باتیں سنو گے تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے, پھر ان کو کیا باتیں یاد کروانا, ان کو یہ باتیں چیزیں یاد کرانا کہ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا. مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کہ اہل کتاب کو خاص طور پہ یہ چیز یاد کرواؤ کیونکہ وہ چنی ہوئی قوم تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اور ان کو اپنی کتاب بھی دی تھی, ان سے عہد بھی کیے تھے. 2500 سال کا لگ بھگ زمانہ گزرا, سارے پیغمبر انہی میں سے آئے, انہی کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوئیں, ان کو ہی ان میں جو پیغمبر ہیں ان کو معجزات بھی دیے گئے, ان کو نشانیاں بھی دی گئیں, ان کو وہ ساری چیزیں دی گئیں. اور عہد کیا کیا گیا تھا کہ یہ جو اب اللہ تعالیٰ ان سے عہد کر رہے ہیں اور جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو تورات میں ان کو دیا ہوا ہے, تو یہ موقع آنے پہ وہ ساروں کو بتائیں گے, چھپائیں گے نہیں. اور یہ چیزیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بھی تھیں, خاص طور پہ جب حضرت عیسیٰ جب آخری پیغمبر ان میں سے مبعوث ہوئے تھے تو انہوں نے کھلی نشانیاں دی تھیں. اور انہوں نے کیا کیا جب اس طرح کا وقت آیا, بلکہ اس عہد کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں بھی ہے, ابھی تک ہے کہ ان کی ایک مرتب کی ہوئی تورات ہے, اس کو استثنا کہتے ہیں, اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا, اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں, اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا, اور تو گھر بیٹھے, راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان ہی کا ذکر کیا کرنا, اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا. اسی طرح جو انجیل ہے اس میں بھی اس طرح کی چیز بیان ہوئی ہے کہ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو, جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو. تو یہ ان کی کتابوں میں ابھی تک ہے اور یہ چیزیں ان کو بتائی گئی تھی. لیکن جب وقت آیا, جب وہ اس طرح کی چیز آئی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ موقع آ گیا کہ ان کو یہ چیزیں آگے بڑھ کے بتانی تھیں, تو انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی اسی کتاب کو
पसे पुश डाल दिया, पसे पुश डाल दिया थोड़ी सी कीमत पर। थोड़ी सी कीमत है यहाँ क्या मुराद है कि उसमें कुछ दुनियावी फायदे मिल गए। पीछे क्या चीज जो हम देख सकते हैं वो क्या चीज थी कि अब तक वो चुनी हुई कौम थे, अब तक उनके ऊपर सारी चीजें इनायात हो रही थी, अब तक उन पे वो अहले किताब थे, उनको दुनिया में भी इज्जत मिली हुई थी, खास तौर पर उनके जो उल्मा थे उनको चुने हुए लोग समझा जाता था। तो उनके सामने ये था कि अगर इन्होंने मान लिया और उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए सारा कुछ, तो उनको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, हक सच वाजे होने के बावजूद उन्होंने इस हकीर सी कीमत पर, ये दुनियावी मफादात की कीमत के ऊपर उसको बेच डाला। और उसको कहा जा रहा है कि कितना बुरा कारोबार किया है उन्होंने जो ये कर रहे हैं। और फिर आगे जो अहम बात आ रही है कि मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है कि तुम इन लोगों को अजाब से महफूज ना समझो, जो अपने करतूतों पर खुश हैं, यानी कि वो जो ये काम कर रहे हैं उन चीजों पर खुश भी हैं कि हमने ये हम जो हरकतें कर रहे हैं ये हमारी कामयाब हो रही हैं और ये ठीक जा रही हैं और खुश हैं। और अंदर से चाह क्या रहे हैं कि ऐसे कामों की तारीफ उन्हें हासिल हो जो फिल वाक़े उन्होंने नहीं किए हैं। यानी कि कौन से काम उन्हें करने चाहिए थे, उनको खुदा की बात फैलानी चाहिए थी, बढ़ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था, गवाही देने वाला बनना चाहिए था सबसे पहले बढ़ के कि यही खुदा का कलाम है, ये हम तक भी पहुंचा था, ये आप तक भी पहुंचा है। तो इस चीज को नहीं किया और ख्वाहिश दिल में यही है कि ये सारे काम हकीर दामों पे बेच देने के बावजूद उनको हामिल किताब समझा जाए, उनको खुदा की बरगजीदा उम्मत करार दिया जाए, दुनिया और आखिरत दोनों में जो खुदा की तमाम इनायतें होनी है और अल्लाह का जो लुत्फ व करम होना है उसका हकदार माना जाए। यानी काम वो वाले बिल्कुल नहीं किए, ना करने हैं। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि नहीं, इनकी तारीफ इस सेंस में की जाए कि नहीं, यही अल्लाह की बरगजीदा उम्मत है और ये सारी चीजें इसी तरह से हों। और बदकिस्मती ये कह सकते हैं कि ये 1400 साल पहले तकरीबन ये जो वाकयात पेश आ रहे थे, तो ये जो हैं यहूदी हैं या ये जो ईसाई हैं, ये सारे भी मुसलमानों का ही एक, इस्लाम का एक फ़िरका ही है। इस्लाम अल्लाह का वही दीन है जो पहले दिन से चल रहा है और आखिरी एक दिन तक चलेगा, क़यामत तक। इनमें से ही एक फ़िरके की निस्बत से निकले, यहूदा की औलाद की निस्बत से आए और मसीह हज़रत ईसा की उसमें से अपनी एक ब्रांच उन्होंने कर ली, लेकिन था दीन, ये भी मुसलमान ही थे। और इन मुसलमानों ने क्या काम किया था, इन मुसलमानों ने जो अल्लाह ताला ने उस टाइम इनको किताब दी थी, पसे पुश डाल दिया था। और पसे पुश डालकर और एक्सपेक्टेशन क्या थी, सोच क्या थी कि नहीं, हम चुनी हुई कौम है, हम पर अल्लाह का खास करम है और हमें ही बरगजीदा उम्मत और हम ही जन्नत के हकदार हैं, जो कुछ भी है हमें ये सारा कुछ मिलना चाहिए। और आज अगर आप इज्तिमाई तौर पे मुसलमानों की जो जिनको हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कहते हैं, इन मुसलमानों के ऊपर भी नज़र डाल के देखें तो खुद ज़रा सोचिएगा कि देखना कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान को सही तरह समझने की कोशिश की है, कितने लोग हैं जिन्होंने इसको सबसे आगे रखा है, इसको समझकर पढ़ने की कोशिश की है और अपने अमल और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश की है। कितने लोग हैं जो यही बात जो ये की जा रही है कि अल्लाह ताला से मुतालबा क्या है, चुनी हुई कौम हो, अल्लाह की किताब को लोगों में फैलाना है, इस किताब की तालीमात को लोगों में, मुसलमानों क्या दुनिया वालों को फैलाना है, दुनिया को बताना है, दुनिया पे गवाही देना है, इसको पोशीदा नहीं रखना। और इज्तिमाई तौर पे अब मुसलमानों का क्या हाल हो चुका हुआ है, बिल्कुल आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं किस तरह से कुरान को पसे पुश डाला गया है, किस तरह से थोड़ी सी कीमत पे दुनिया के पीछे हम इतने लगे हुए हैं। और उनके बारे में क्या कहा गया था, कितना बुरा कारोबार है जो कर रहे हैं, और साथ हरकतें ये हैं। और कहा और एक्सपेक्टेशन क्या है, सोचा समझा क्या जा रहा है कि हम चुनी हुई उम्मत हैं,
ہمیں ہی برگزیدہ امت کہا جائے، ہم ہی اللہ کے ایک برگزیدہ امت ہے، ہمیں ہی حق حاصل ہے کہ اللہ کی ساری عنایات ہوں، وہی ہمیں حاصل ہوں۔ دین کا جو ایک بنیادی مقصد ہے طہارت حاصل کرنا یا تزکیہ حاصل کرنا، جسمانی طور پہ پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی اور کھانے پینے میں پاکیزگی اور اخلاقی پاکیزگی میں آگے عبادات، ایک دوسرے سے کس طرح سے پیار سے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھنا، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنا، صفائی کا خیال کرنا، قانون کی فرمانبرداری کرنا، کسی ٹائم پہ لوگ مشکل حالات میں ہوں تو کس طرح سے کرنا ہے۔ آج کل کے جو ریسنٹ واقعات دیکھ لیں کہ مری میں کس طرح سے ہوا ہے، کس طرح سے مجبوری کی حالت میں لوگ مر رہے ہیں، اس حالت میں کس طرح سے ایک مسلمان قوم میں یہ چیز ہو رہی ہے، اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ کاموں کی تعریف کی جائے جو کیے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کیا کہا تھا جو اس ٹائم بندہ سوچ سکتا ہے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور خیر کا طالب ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، جب تک کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر، دی گئی حدود کے اندر رہ کے کر رہے ہوں۔ مال کی خواہش کرنا، اس کی اچھا کپڑا پہننا، اچھے گھر کی خواہش کرنا، اچھی چیزوں کھانوں کی خواہش کرنا، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ اللہ کی حدود زکوٰۃ بھی دیں گے اور اچھے احسن طریقے سے سارے کام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آگے بھی خود بھی سمجھیں گے، اپنی زندگی کو بھی سنواریں گے، باقی سارے لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ مسلمان قوم، جو چنی ہوئی قوم جس وجہ سے کہتے ہیں، ان سے، اور یہ وہ چیز ہر کسی کے ذہن میں بھی رہنی چاہیے۔ اور اختتام پھر کس چیز کا اس فصل کا ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یہاں پہ جو دوسری بڑی فصل تھی سورہ آل عمران کی اختتام کو پہنچتی ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹرن کس طرح سے تھا کہ سورہ بقرہ کی طرح پہلے تمہید کی کچھ بنیادی باتیں واضح کی جائیں۔ پہلی فصل میں حضرت عیسیٰ کے جو سارے واقعات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اتمام حجت کا ایک وہ سارا مضمون تھا، وہ پورا پہلی فصل میں ہوا، ان کی زندگی کے واقعات بتائے گئے۔ دوسری فصل میں پھر اہل ایمان کے اوپر جب توجہ ہوئی تو یہ سارے جنگ احد کی اور یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، ان کے پیچھے حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مسلمانوں کو ساری چیزیں، اصل کامیابی کی چیز بھی بتا دی، اور ساری جو آزمائش چل رہی ہے اس کا پردہ بھی ہٹایا گیا کہ یہ کیا پیچھے ہو رہا ہے، اور اختتام اب یہاں پہ دوسری فصل کا ہو گیا۔ اور اب اختتام سورت کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اس دوسری فصل کے اختتام پر، اس ٹاپک کے اختتام کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے صرف اس چیز کو لیا اور تھوڑی سی واضح کرنے کی کوشش کیا جس میں ان لوگوں نے مطالبہ کر دیا تھا کہ یہ جو رسول آئے ہیں تو یہ کوئی نشانی ایسے دیں جیسے آگ آسمان سے اترے، اس چیز کو کھا لے تو یہ مان جائیں گے رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا جواب بھی دیا، اور اب عقل رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے کیا، وہ پوائنٹ بنیادی طور پہ حقیقت ہے کیا۔ اور وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کسی نتیجے پہ جب ظاہری سی بات ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ اب کام کرے، یعنی کوئی بے مقصد کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
یہ وہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ جو خیر و شر کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس کے اوپر جو اور ساتھ عقل دے کے بھیجا ہے انسان کو، اور بصیرت کی نگاہ رکھنے والا بھیجا ہے، تو جب وہ آ کے غور و فکر کرتا ہے، جب وہ فکر کرتا ہے، وہ آسمان اور زمین کی خلقت پہ غور کرتا ہے، جب وہ ستاروں کو دیکھتا ہے، جب وہ چاند کو دیکھتا ہے، جب وہ سورج کے آنے جانے کو دیکھتا ہے، تو دوسری جگہ پہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں نا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے پاس ارادہ و اختیار نہیں ہے، یہ چاروں ناچار مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیا ہوا ہے، یہ اسی کی بات مان رہے ہیں، اور کسی طرح سے بھی کوئی ہٹ کے وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قانون بنایا ہے۔ تو وہ اسی طرح گردش کر رہا ہے، سورج جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے اس کا وہ قانون دیا ہے، وہ چاند اسی طرح سے آ رہا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کے اس کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، کس طرح سے تارے، اس کی وسعتیں، جس طرح سے اب آج کل کی سائنس بھی ہمیں بتا دیتی ہے کہ غور کریں اس پورے جہان کی وسعتوں پر، تو ہماری زمین جس کو ہم پوری دنیا اور جس میں ہم اکڑ کے چلنے والے بنتے ہیں، وہ کسی ایک حقیر ذرے کی طرح مانند ہے، اتنی وسیع ہے یہ پوری کائنات، اور یہ پوری زمین ایک قطرے کی ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے جس کو ہم اپنی پوری دنیا کہتے ہیں۔ یہ وسعتیں ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت، اور پھر یہ بڑے لیول پہ اور چھوٹے لیول پہ آپ جائیں تو ایک ایٹم کو لیں تو اس کے اندر بھی ایک پوری دنیا ہے، یعنی سب سے چھوٹی چیز کو لے کے اس کے اندر غور کرنے لگیں تو اس کے اندر ایک پوری کی پوری اس کی اپنی ایک دنیا ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ذرے کی مانند ہماری پوری دنیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے سب کچھ نہیں بنا، اور جو پھر اس کے خالق کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اس کے خالق نے، خدا نے کس طرح سے اس کو بنایا ہوگا، پھر منہ سے ذکر ہی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اپنے خالق کا ہونے لگتا ہے، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، جب شکر کرنا ہو تو الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، جب ہم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیں، سونے کے لیے دعا کر دیں، کھانا کھانے کے لیے دعا پڑھ لیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی چیز، اللہ تعالیٰ کی وہ چیز ذہن میں ہوتی ہے، اور اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو پہلی چیز ہے وہ ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، منہ سے خود بخود ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان جب غور کرنا شروع کرتا ہے۔ ذکر شروع ہوا تو فکر کی دوسری بات ہے، دوسرے سٹیپ پہ فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی ساخت پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب وہ فکر کرتے ہیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ پروردگار نے بنایا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، تو وہ کیا مقصد ہے کہ یہ جو سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کسی کا یہ امتحان ہے، کسی کا غربت کا امتحان ہے، کسی کا غریبی کا امتحان ہے، کسی کا بیماری کا امتحان ہے، کسی کو دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو لے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کے کسی طرح سے آزمایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی ایسے ہی نہیں ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ پھر اٹھایا جائے گا، پھر جب اٹھایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی پورا پورا حساب دینا ہوگا، جب لازمی پورا پورا حساب دینا ہوگا، جو کہ انصاف کا تقاضا بنتا ہے کہ جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے، تو ان کو جزا ملنی چاہیے، یہ ذہن میں فوراً خیال آتا ہے، اور جنہوں نے سرکشی اختیار کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کائنات بنائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں بھی پھر اٹھا کے سزا و جزا بھی ہونا چاہیے، یہ خود ہی نتیجے پہ اس پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں اس کو ایک دعا کی صورت میں بیان کر دیا کہ وہ لوگ اب جو ذکر بھی کرتے ہیں اور جو فکر بھی کرتے ہیں، جو بصیرت رکھنے والے بھی ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہی ان کے دل میں سے پھر یہ دعا نکلتی ہے، پروردگار یہ سب تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس کے اب کہ بے مقصد کوئی کام کرے، کوئی کام کرے، پس اے رب، یعنی کہ اب سزا و جزا ہوگی تو دوزخ اور پھر جنت بھی ہوگی، تو پھر دعا کیا ہے کہ اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے،
تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی پر مددگار نہ ہوگا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پہ وہ لوگ خود پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ جب خود پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر کوئی خدا کا رسول آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ کہ ایک طرف ان لوگوں نے نشانیاں مانگی تھی کہ نشانی دو، کوئی آسمان سے آگ اترے اور یہ جلائے تو ہم پھر یقین کریں گے۔ ان کو پہلے جواب دیا گیا کہ یہ حضرت مسیح آئے تھے، سیدنا مسیح، تو ان کو یہ معجزات دیے گئے تھے، ان کے ساتھ تم نے کیا کام کیا تھا۔ اور اب دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو بصیرت رکھنے والا ہے، جو ذکر اور فکر کرنے والا ہے، وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے جب وہ اس چیز پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے سامنے جب کسی رسول کی کوئی دعوت آئے تو وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے جو پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، اور پھر رسول آ کے اس کی تائید کرتے ہیں، اور جب وہ بلاتے ہیں، اس دعوت کو دیتے ہیں، تو وہ لپک کے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس کو فوراً قبول کر کے پھر دعا یہی چیز کہی جاتی ہے کہ ہم نے سنا پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ کسی نشانی کا، کسی معجزے کا، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں جب آپ بصیرت کی نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اور پھر دعا کیا ہے؟ جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہی دعا ظاہری سی بات ہے کہ انسان کے دل سے بھی پھر نکلتی ہے کہ یہ جو وعدے پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، دعا پھر کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ پورا کر لینا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈالنا، ہمارے گناہ معاف کر دینا، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تمہارا خاتمہ کرنا جو نیک لوگ ہوں۔ یہاں پہ ایک دفعہ ہم ساری آیات کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ یہ رسالت کے زمانے میں جو رسولوں کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل جو آزمائش کا قانون ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم ثابت قدم، صبر، خدا ترسی یعنی تقوی کی روش پہ قائم رہے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اللہ کی مدد اس سے حاصل ہوتی ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔
وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ اب کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ سیشن بھی اینڈ کرتے ہیں۔